جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے اندر مال پیش کرنا اور جان پیش کرنا دو صورتوں بدلے جنت، اللہ جنت عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام نے آیت نازل فرمائی، حضور نے بیان فرمایا، یہ شاد نبی ہوا تو اسی بیان اسی پڑھیا نہیں صحابہ کرام کہ حضور آتے سن او میرے یار چلو چلیے فلاں مقام دے کافران نال جنگ کرنی ہے، صحابہ جانتے سن حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ ایک غزوے واپس آئے، اجے وہ کار نہیں جا چکے، اعلان ہوا دوسرے غزوے واسطے تیار ہو جاؤ، صحابہ کرام اپنی جان کے نذرانے ہتھاں تے رکھ کے ہر لمحے ان اللہ اشترا اپنے مالک کی جاناں بیچیاں ہوئی سن، جدوں بھی حکم خدا و حکم نبی آمدہ سی اند سنزور اگر تسی ہو غلام ہمیشہ پیچھے ہی نظر آ رہا، ابتدا کرتے نظر آ رہے۔ یہ اصحاب رسول ساڈے کول اسلام تو سوکھا نہیں کوئی آ اینی اسی تے بڑے اس اعتبار نال کی مشقت ہے ساری کی محنت ہے، جس گھر جانے ہاں ساڈے کان وچ اذان پڑھی گئی، اعلان کیتا گیا تو مومن جمع ہے، مسلمان دے گھر جمع ہے، کوئی اسی جنگ نہیں کر رہے، کوئی ایسی صورت نہیں ہے ساڈے تے نماز پڑھنی مٹھی ہو جاتی ہے، حالانکہ ہے جی نماز واسطے وقت کرنا اوکھا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت اسی جناب بڑے اوکھے ہو کے سانوں نصیب ہوندی ہے، انہاں صحابہ صدقے نہ جاؤ جنہاں ساڈی نمازاں دی حفاظت اپنی جاناں دے کے کر کے اس طرح حفاظت کی اسلام دے تحفظ واسطے، قرآن کے تحفظ واسطے، حرمت نبی واسطے، یہ چیزاں میرے بزرگ کے صحابہ والے بیت میں بڑے خوبصورت انداز اور اس دل تے اخلاص جانا پیش کیتیاں، بڑے بڑے غزوہ بدر ہوا حضرات، اس کے بعد پھر احد کا بیڑا آیا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب نال رکھا، احد کا منظر بڑا تفصیلی ہے جس کو قرآن کریم نے اور احادیث کے اندر بڑی شرح وسط کا ذکر کیتا گیا۔ اس احد کے میدان اندر جڑا یہ غزوہ سجیا حضرات، اس کے اندر کئی جنگاں ہوئیں، مسلمان ہمیشہ ایمان کی طاقت نال چلتا ہے، ہمیشہ مسلمان کی طاقت، مومن کی طاقت ایمان، ایمان اگر نہیں لکھا بھی ہو جائے کچھ بھی نہیں۔ آج پوری دنیا اندر مسلمان کیوں رسوا ہے، مسلمان کیوں ذلیل ہو گیا ہے؟ فلسطین کے بچے کتنے معصوم بچے، عورتاں، بزرگ، نوجوان اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر چکے، مسلمان کیوں نہیں بول رہے؟ کیوں؟ ایمان کی کمی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تواڈے اندر ایمان موجود ہے، تواڈی ایک شیراں دی دھاڑی کافی ہوئے، سبحان اللہ، آواز نہیں کافی ہوئے گی، دشمن سمجھتا ہے ایمان ختم کر دیا ہے، ہر انداز جب اس نے ایمان اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نال امت کا رشتہ کمزور کر چکیا، وہ مار رہا ہے، دن بدن حملے کر رہا ہے، مسلمان حکمران اپنے سلسلوں کے اندر مگن نظر آ رہے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا جہاد کرو یا جہاد کی خواہش رکھو، فرمایا کہ خواہش کو غیر مر گیا، نفاق کی حالت اندر، منافقت کی حالت اندر مریا، جس کو جہاد کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسلام کے ارکان میں جہاد رکھ دیا گیا، فرمایا کمزوراں تے ظلم ہوتے رہن گے، لیکن جب ظلم ہوئے گا میرے مجاہد بھی نظر آؤں گے۔ ساڈے پاکستان اندر فتوا جہاد کا جڑا ہوا، بعض پاکستان اندر ایسے لوگ جو اسلام دشمن تکلیف بھی ہوئی بھی ہے، بھائی کئی آخر ظلم سے پہلے جائے بندگان خدا جس مقام سے
ظلم ہوئے پہلے اس مقام دے لوگوں دے جہاد کرتے ہیں پھر انہوں نے جڑے قریب پھر انہوں نے فرض ہوتا ہے پھر اگر وہ کمزور ہیں پھر جڑے قریب لگتے ہیں انہوں نے فرض ہوتا ہے پھر جب سارے کے پاس ہو جان پھر جملہ جتنے اسلامی اتنے جتنے قوتوں اور طاقتوں پھر انہوں نے جہاد فرض عین ہوتا ہے ضروری سی اعلان کرنا کیونکہ عالم دین کا کام اعلان ہوتا ہے اگے عمل کرانا ایک جگہ جہادی کیمپ ہوتا ہے جہادی صورت ہوتی ہے انہوں نے ہوتا ہے حضرات باجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑے چھوڑے تھے لوگ 313 بدر کے میدان میں جا کے جنہاں اسلام جنہاں دی وجہ نال عزتاں نصیب ہوئیاں یہ بڑے تگڑے لوگ سبحان اللہ بدر کو سبحان اللہ غزوہ احد کے اندر بدر کے بعد احد کا میدان جب سجیا تو اس میدان اندر 15 شوال مارکا اس انہی مارکے کے اندر حضرت سیدنا اسد اللہ و اسد الرسول سید الشہداء شیر خدا و شیر رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت غزوہ احد کے موقع تے ہوئی کیا آپ نے اسلام کا تحفظ فرمایا سبحان اللہ کیا تحفظ فرمایا اسلام کا یہ بڑا خوبصورت میرے نبی کا چچا سی یہ بڑا جوان چچا سی خوبصورت و خوب سیرت نور علا نور لیکن دیکھو جب مار کا آیا تاجدار کائنات نے اپنا خاندان بھی پیش فرمایا میدان نکلے حضرت امیر حمزہ کہ آپ یہاں بدر اندر بڑی جوان مردی نہ لڑائی کی تھی تو جنہوں نے ماریا ہے انہوں نے اگے کچھ ایسا انہوں نے کیا جڑے بعد کے اندر مسلمان ہو گئے طائف دی فتح دے موقع تھے اس کے علاوہ بعد کے اندر کلمہ پڑھ گیا لیکن بہت دے موقع تھے یہ کلمہ نصیب نہیں سی ہویا تو ایک دشمن سی ابن مطلب انہیں فرگلایا اپنے حبشی غلام وحشی کے بعد میں مسلمان ہوا فرگلایا اور کیا کہ اگر تو امیر حمزہ قتل کرے گا تو تینوں آزاد کر دیا اسی طرح جناب ہندہ کے بعد میں مسلمان ہو گیا انہوں آکھیا اگر تو یہ کام کرے تو تینوں مال ملے گا اس رات کی صورت بڑی وہ ابشی جناب وحشی جب بعد میں کلمہ پڑھیا کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم دے منن والے انہیں جب کلمہ پڑھیا اس کلمہ پڑھنے کے بعد سارے دلوں میں احترام آیا رسول اللہ فرمایا ہے سارے دلوں میں احترام آ جاتا ہے ہر مومن کے دل اور ایمان کی صورت نہیں ہونی چاہیے وحشی مختصر کرنا وحشی کہتا ہے میں کیا کوئی بڑا نشان باز سی بڑے درست کو نشان باز مشہور سی کہتا حضرت امیر حمزہ میدان جنگ لگا آپ نے ایک کافر نے مبارزہ طرف کی تھی حضرت امیر حمزہ کے سامنے آئے آپ نے اس کو تلوار ماری تھلے اٹھ گیا آپ کو سیرا کی واسطے جب تھلے ہوئے تاندہ نشانہ اس سے ٹائم لگ سکتا سی جب آپ تھلے ہوئے تو آپ کا پیر پھس گیا میں تاک کے اندر نشانہ ماریا آپ کے جسم کو پار کر گیا آپ نے اٹھے آپ دیکھا میری طرف جب کوشش کی تھی لیکن اتنا سخت درد لگا سی کہ آپ تھلے ڈگ گئے میں قریب گیا اور جا کے میں آپ کو شہید کیتا حضرات اتنے تک صورت ہوئی پھر اتنے تک کیتا گیا حضرت میرے حضور دے چچا جان جب شہید ہوئے کیونکہ آپ نے بڑے بڑے اسد اللہ اسد رسول سب بڑے بڑے کفار پاک نے جب مقاصد کیتا ہوا سی اس وقت آپ کا اس حالت اندر یہ بیان کیا ہوا ہے آپ کے زبان کٹی گئی آپ کے زبان مبارک کٹی گئی آپ کے
فیصلہ کیا گیا کہ تم احد کا میدان فتح ہو چکی، میرے حضور نے فرمایا میرا چچا کسی ہے، محبت رکھو سبحان اللہ۔ تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میدان احد دے اندر عم نبی جناب چچا جان